السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسع علم اللہ۔ برادران اسلام، سوچ رہا تھا کہ کچھ مسائل جو روز روز نئے فتنے آ رہے ہیں وہ بھی امت کے سامنے رکھوں، تاکہ یہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے، فرقوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور پختونخوا میں بہت زور و شور سے زور پکڑ رہا ہے۔ اس پر میری فیس بک پہ تحریریں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض نادان لوگوں کی ذہن میں یہ ہے اور اپنے گرجدار اور کم علمی کے بنا پہ احادیث مطہرہ کا انکار کر رہے ہیں کہ احادیث سے انکار کرنا کوئی کفر نہیں ہے اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، پشتوں میں پھر ایک ویڈیو میری نظر سے گزری کہ ایک سلف اہل حدیث عالم ہے اور انہوں نے اس کا دفاع کیا، ڈیفینس، اور اس منکر حدیث کو جواب بھی دیا کہ قرآن میں یہ چیزیں ہیں، اس کا ایکسپلینیشن حدیث کی شکل میں ہے۔ تو ہمارا گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ کیا احادیث مطہرہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد 200 سال بعد لکھی گئی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تدوین حدیث حضور کے زمانے میں اس پر صحابہ کرام ہڈیوں پہ، چمڑوں پہ جس طرح قرآن لکھا جاتا تھا، اس طرح تدوین حدیث کا بھی لکھائی جا رہی تھی اور لکھتے تھے۔ یہ بات غلط ہے، ریسرچ اور تحقیق سے خالی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث مطہرہ 200 سال بعد، یہ بات غلط ہے۔ احادیث سے انکار کرنا مطلق، حدیث سے انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لازم اور ملزوم ہے۔ بخاری منسوب ہوا کہ اس نے حدیثوں کو اکٹھا کیا تو بخاری کہلانے لگا۔ اب اگر کوئی کہتے ہیں کہ یہ بخاری کی حدیثیں ہیں، یہ مسلم کی ہے، یہ نسائی کی ہے، یہ ابن شیبی ابن ماجہ کی ہے، ابن نسائی کی ہے، یا ابو داود کی ہے، یا ترمذی کی ہے، اور ان اماموں سے منسوب کرتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے، یہ دعویٰ بھی غلط ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا بھی باطل ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ حال ہی میں علماء دیوبند سے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، اور انہوں نے ایک ایسے صحابہ کرام پہ کتاب لکھی جو طلقاء سے ہے، اور ان کو جلیل القدر صحابی کے نام سے موسوم کیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب عمران خان پہ کیس آیا تو اسی مفتی کو، اسی شیخ القرآن کو اتنی توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ امت کو، دیکھیں نا، یہ اجتماعی مسئلہ تھا 1400 سال تاریخ میں، بشرا بی بی کا عدت کا مسئلہ، کہ اس کو کنڈیم کرتے، تو وہاں یہ خاموش رہا، وہاں یہ چپ رہا۔ تو ہم ایسے علماء کو پھر کیسے مانیں، ان کے فتاووں کو کیسے مانیں؟ پھر کرپٹو کرنسی ہو یا جو بھی ہو، ایسے علماء کی پھر کوئی قدر عزت احترام نہیں ہوتی جو بیلنس نہیں رکھتے۔ ہم دوسری مکتب فکر کی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی ہم ارام باغ میں تھے، آج سے تقریباً 4 سال پہلے، مجلس دل الخیرات تھی،
جامعہ نظامیہ کے غالباً شیخ الحدیث عبدالستار سعیدی آئے، اور بھی اٹھ کھڑے ہوئے، ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے، وہ ویڈیو سب کچھ موجود ہوگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تقریر کرتے صاحب دل الخیرات پہ، مجلس دل الخیرات پہ۔ وہ جناب نے اتنے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے عالم دین، ایک مکتب فکر رضا کا، بریلوی مسلک کا، اس نے جی فضائلت عشرہ مبشرہ پہ ترتیب وار آیا کہ یہ خلفائے راشدین کی ترتیب ہے۔ مجھے اندر سے بڑی افسوس ہو رہا تھا کہ اس سے پوچھوں، لیکن شور شرابہ ہو جائے گا، اور بہت علماء تھے کہ آپ اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں، تو پھر اگر آپ نے عشرہ مبشرہ کی ترتیب رکھی کہ یہ ترتیب خلفائے راشدین کے، تو پھر عبد الرحمن بن عوف کو بھی مانو، پھر طلحہ کو بھی مانو، زبیر کو بھی مانو، ساروں کو پھر مانو نا۔ تو جب آپ کے شیخ الحدیثوں کا یہ حال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حاسدین لوگ ہیں۔ تو پھر اب ان لوگوں کے بیک پہ چلے جائیں، ان کی آپ پراپرٹی دیکھیں، ان کی شاہانہ زندگی دیکھیں، سادہ لوگوں کی عقائد کے ساتھ کلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اکابرین دیوبند کا، المہند علی المفند، اس میں حیات النبی بھی ہے، توسل بھی ہے، استعانت بھی ہے، اور میلاد النبی بھی ہے، اور قبر اطہر پر دعا کا طریقہ بھی ہے، توسل بھی ہے، والاولیاء والصالحین، اور توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، سارا۔ اس کتاب سے بھی اشاعت توحید و سنہ کے بڑے کبار علماء نے انکار کیا۔ کیوں کہ انکار کیا؟ وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر گئے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو سواد اعظم، جو اہل سنت الجماعت کے عقائد سے انکار کریں، تو ان ماما چاچوں کو کون مانے گا؟ آپ کے فتاووں کو کون مانے گا؟ جب آپ حضور علیہ السلام کے حیات الانبیاء سے انکار کر گئے، سواد اعظم سے تیر کی طرح نکل گئے۔ اب سواد اعظم یعنی ہندوستان، ساری دنیا کے اکابرین دیوبند کے جتنے علماء ہیں، ان تمام اہل سنت الجماعت حنفی ماتریدی کے عقائد سے انکار کرنے والے دو آدمی تھے، ایک مولانا محمد طاہر پنجپیر، ایک مولانا غلام اللہ خان۔ کہتے کہ آخر عمر میں غلام اللہ خان نے رجوع کیا تھا، واللہ علم، میرے ساتھ اس کا کوئی پروف ابھی کتابی شکل میں نہیں ہے۔ تو ایک مولانا طاہر پنجپیری، اور اس کا عقیدہ زیادہ ریلیٹڈ وہ ٹچ کرتا ہے ابن قیم، ابن تیمیہ، عبد الوہاب نجدی، ان جیسے لوگوں کے ساتھ۔ تو بھائی بات یہ اپنا شاہانہ زندگی گزاریں، ٹاٹ باٹ سے شیخ القرآن کہلائے، شیخ الحدیث کہلائے، امت میں تفرقہ ڈالے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ نہیں جی، یہ فرقوں کی خدمت ہو رہی ہے، دین کا کوئی خدمت نہیں کر رہا۔ یہ میں باتیں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، بہت درد دل سے۔ ایک صوفیہ ہے، ایک یہ تسبیح والے ہیں کہ ان لوگوں نے کسی پر شرک کا، کسی پر بدعتی کا، کسی پر زندیق کا، کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ کوئی صوفی مجھے بتا دے کس نے فتویٰ دیا ہو؟ یہی ملا صاحب، وہ متقدمین ہیں یا متاخرین ہیں، یہی ملا صاحب ہر دور میں صوفیہ پر فتویٰ لگاتے رہے، وہ ابن عربی ہو، وہ مجالب ثانی ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ تو جناب یہ فرقوں کی تقسیم ہو رہی ہے۔ تو جو اہل سنت الجماعت کے عقائد سے انکار کرے، سواد اعظم سے انکار کرے، میرے ساتھ دیوبند کا فتاوے پڑے ہیں کہ اشاعت توحید و سنہ کے پیچھے جو حیات النبی کا منکر ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں۔ تو اب آپ اس کو کیسے صفت خوانیہ
سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، یا یہ تو اپنا فتاوے واپس لے لو یا ان لوگوں کے ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ تو بات یہ ہے کہ عوام الناس کدھر جائیں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی مائک لے لیتا ہے اور صفت خوانیاں شروع کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک آدمی کو جو اپنے بیٹے نے گولی ماری، اس نے صحافت کو چھوڑ کر، سوشل ورکر تھا اس کو چھوڑ کر ایک نام نہاد مذہبی مولانا کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ انجام آپ نے دیکھ لیا کہ بیٹے نے قتل کر دیا۔ او بھائی، آپ اپنے سوشل ورکر رہیں، اپنا ایکٹیویٹی مخلوقی خدا کے لیے رکھیں۔ معاشرے میں جس طرح آپ ورک کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، مفتی بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ ہمیں عقل سکھائیں گے۔ آپ کا اتنا علم نہیں ہے، آپ کا اتنا ادراک نہیں ہے، آپ کا اتنی ریسرچ نہیں ہے، بسم اللہ کا ترجمہ ان لوگوں کو آتا نہیں ہے، اور مائک لے لے کر دوسروں کی رد کرتے ہیں، کوئی توحید کے نام پر، کوئی موحد کے نام پر، کوئی ندائے قرآن کے نام پر، کوئی مماتیت کے نام پر، کوئی تو جی یہ رسم ہے۔ اب مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی آ رہی ہے، ان بدعقیدہ لوگوں کی چیخیں نکلے گی۔ تو بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہا، تحریری طور پر جتنے سوالات ہیں فیس بک پہ وہ شائع ہوتے وہاں پڑھتے رہیں۔ تو عوام الناس کو گزارش کرتا ہوں کہ علمی مسائل میں آپ لوگ لب کشائی نہ کریں، ایمان آپ کا ضائع ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے ہاتھ کک بھی نہیں آئے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔